اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگوں السلام علیکم۔ آج جو میں بیان فرما رہا ہوں وہ افطار، سحری کے اوقات اور روزہ کن مسائل سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیات نمبر 183۔ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو، میں نے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں جیسے میں نے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر لیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قدر کی رات بھی اس مہینے کے اندر موجود ہے۔ تمام انبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں اس مہینے کے اندر نازل ہوئیں، جو نبیوں پر آئے اسی مہینے کے اندر نازل ہوئے۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک بھی اسی مہینے کے اندر نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس مہینے کا نام شہر رمضان مبارک رکھا ہے۔ اس کے اندر نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور ہر چیز کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر دعائیں کثرت سے قبول ہوتی ہیں۔ ہر چیز کا اس مہینے کے اندر اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے نکال کر اس مہینے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اور افطاری کرتے وقت روزے کے ہم اندر کچھ غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں کا آج میں ازالہ کروں گا۔ اور افطاری کے اوپر رمضان المبارک میں روزے کی بہت سے علماء کرام کا اختلاف ہے۔ کچھ کا خیال ہے افطاری میں جلدی کرنی چاہیے، اور کچھ علماء کرام کا خیال ہے کہ روزہ دیر سے کھولنا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیات نمبر 187 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رات تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ رات جب آ جائے تو روزہ افطار کر لو۔ اب ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ رات کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب سورج مکمل طور پر طلوع ہو جائے تو رات اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا، جب مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو رات اس وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب کا نماز کا وقت شروع ہوتے آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس وقت روزہ افطار کر لینا چاہیے، مگر اس بات کا آپ کو یقین ہو کہ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے کسی کیلنڈر، ٹیلی ویژن اور مسجد میں ہونے والی اذان کے ساتھ روزہ کھول لیا اور روزہ کیلنڈر درست نہ تھا، ٹیلی ویژن نے اور مؤذن نے اذان مغرب کی نماز کا وقت ہونے سے پہلے دے دی، ٹیلی ویژن میں مغرب کی نماز کا وقت ابھی نہیں ہوا، روزے کا اعلان افطاری کر دیا، اور مؤذن نے اذان غلط دے دی اور ابھی مغرب کی نماز کا وقت نہیں ہوا،
تو روزہ اس کے ساتھ افطار کرنے سے ٹوٹ گیا، کیونکہ آپ نے روزہ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیا، اور سارے دن کی محنت آپ کی ضائع ہوگی، اور اب اس روزے کی آپ کو قضا دینا پڑے گی۔ 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یا غلام آزاد کروانا پڑے گا، یا مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اس لیے افطاری کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس وقت روزہ افطار مت کریں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، تب جا کر روزے کو افطار کریں۔ سحری کا وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارا روزہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی روزہ بند کر لینا چاہیے، اور کھانا پینا ہر چیز جو روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے ختم کر دیں۔ اور اگر آپ نے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، روزے کو بند نہیں کیا، تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ آپ روزے کو مت رکھیں۔ ان باتوں سے ثابت ہوا کہ روزہ فجر کی نماز کے وقت پر شروع ہو جاتا ہے، اور مغرب کی نماز کا وقت شروع جب ہوتا ہے تو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ اگر آپ روزہ کچھ تاخیر سے کھولتے ہیں، 5 منٹ یا 10 منٹ بعد، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ احتیاط افطاری کی ضروری ہے۔ وقت مغرب کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، اور خواب کی حالت میں وہ مجھے ساتھ لے گئے۔ وہ مجھے ایک پہاڑی پر لے گئے جہاں پر میرا چلنا دشوار ہو گیا۔ ان فرشتوں نے میری مدد کی، اور میں پہاڑی پر چڑھ گیا۔ جب میں نے آگے جا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور الٹے لٹک رہے ہیں، اور پاؤں اوپر کی طرف ان کے باندھے ہیں، اور ان کے ہونٹ چیرے ہوئے ہیں، اور ان کے منہ اور ہونٹوں سے بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، اور ایک بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطاری کا وقت ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے۔ اب اس روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ روزہ تاخیر سے کھولنا درست ہے۔ اس سے مغرب کی نماز کے اندر وقت بھی داخل ہو جاتا ہے، اور اس وعید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے بچ جاتا ہے۔ روزہ مغرب نماز کا وقت نہیں ہوا ابھی کھول لینا غلط ہے، اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس بات سے ثابت ہوا کہ روزہ اس وقت افطار کرو جب آپ کو پکا یقین ہو جائے کہ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور اب افطار کا وقت ہوا ہے۔ روزہ کن مسائل سے ٹوٹ جاتا ہے، اور کون سی چیزیں ہم روزے کے اندر کر سکتے ہیں؟ مشکات مسلم بخاری کے اندر
یہ روایت ہے کہ ابن عباس اور حضرت مکرمہ کہتے ہیں کہ روزہ اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے جو چیز باہر سے اندر داخل ہو، اور جو چیز اندر سے باہر آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس روایت سے بات واضح طور پر ثابت ہو گئی کہ انجیکشن لگوانے سے، کان کے اندر دوائی ڈالنے سے، ڈراپ لگوانے سے اور باہر سے کوئی چیز کھا لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کام روزے کی حالت میں نہیں کرنے چاہیے، روزہ افطار کر کے کریں۔ مشکات کے اندر 2002 ہے، بخاری کے اندر 1938 ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے ایک دفعہ روزے کی حالت میں اور احرام کے اندر پنچھے لگوائے، اور پھر آپ نے روزے کو پورے وقت پر افطار بھی کیا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ واضح طور پر کہ جسم کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر جو چیز ہم باہر سے اندر جسم کے اندر داخل کرتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مشکات کے اندر حدیث 2000 مسلم بخاری حدیث نمبر 1928 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہمارا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور گلے بھی لگا لیا کرتے تھے۔ وہ اپنی خواہشات میں سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے۔ عورت سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مشکات حدیث نمبر 2003 بخاری 1933 ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے اور پی بھی لے تو اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو افطار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو کھلایا ہے۔ مشکات کے اندر 2011 مسلم روا بخاری کتاب ابن مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک صحابی نے روزے کی حالت کے اندر نبی اکرم کو سر پر اپنی پانی ڈالتے دیکھا۔ مشکات کے اندر 405 صحیح مسلم، ابو داؤد 142، ترمذی 788، ابن ماجہ بن حاکم روایت موجود ہے۔ حضرت لقید بن صبر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وضو کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ انگلیوں کا اچھی طرح حلال کرو اور ناک کے اندر خوب پانی چڑھاؤ، مگر روزے کی حالت میں ناک کے اندر پانی مت چڑھاؤ، اس لیے روزے کی حالت کے اندر ناک کے اندر پانی اوپر چڑھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ربیہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت کے اندر کئی بار مسواک کرتے دیکھا۔ اگر عورت کو حیض ہو جائے تو اس وقت اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ افطار کا وقت نہیں ہوا، مغرب نماز کے وقت ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا
اور کھانا پینا بند نہیں کیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سورہ البقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 آیات نمبر 184 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزوں کے چند گنتی کے دن ہیں، پھر کوئی ہو سفر میں تو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی، پھر نہ رکھیں تو فدیہ ہے، کھانا کھلانا ہے ایک مسکین کو۔ پھر جو شخص کرے گا نیکی اپنی خوشی سے تو یہ بہتر ہے اس کے لیے، اور یہ کہ روزہ رکھو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو۔ تو پھر سورہ بقرہ کے اندر آیات نمبر 185 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اور جو ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، اس کے اندر نشانیاں انسانوں کی ہدایت کی، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو روزہ نہ رکھے تو اس کے بعد روزوں کے بعد اسے پورا کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیات نمبر 187 میں حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات میں حجاب ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ مباشرت کرنا رات کو اپنی بیویوں کے ساتھ، اور کھاؤ پیو رات کو اس وقت تک کہ جب تک تم کو نظر آ جائے نمایاں طور پر تم کو صبح کی سفید دھاری، رات کی سیاہ دھاری سے فجر کو، پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک، اور تم کرو مباشرت بیویوں سے روزے کی حالت میں مت کرو، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ روزے کے اندر جو چیزیں منع ہیں، زبان سے جھوٹ بولنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کو برا کہنا، زبان سے جھوٹی گواہی دینا، زبان سے کسی کو تکلیف دینا منع ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھ سے برا دیکھنا، کان سے برا سننا اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینا منع فرمایا ہے۔ روزے کی حالت کے اندر کسی کو گالی گلوچ کرنا روزے کے اندر منع فرمایا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے اوپر طنز کرنا، حسد کرنا، یہ سب روزے کی حالت میں منع کر دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں منع فرمائی ہیں روزے کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور ہاتھ اور پاؤں تک کا روزہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں روزے کی حالت کے اندر منع فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیکیاں کریں اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں، مشکلات، تکلیفوں کو، دکھ درد، بیماریوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کے رزق کے اندر اضافہ فرمائے، اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اپنی عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے
حکامات اور نبی کریم کی شریعت پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ سے بچا کے جنت والا بنائے، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ رسول خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ۔